امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من اللہ عز وجل آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ ایام فاطمیہ میں سب سے اہم ترین جو ہماری گفتگو اب تک چلتی چلی آ رہی تھی، اس میں سیرت سیدہ عالمیان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے تھی، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں پاک دامنی اور عفت، یہ عفت بہت زیادہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اندر پائی جاتی ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پاک دامن تھی اور آپ کی پوری زندگی عفت سے بھری ہوئی تھی۔ تو جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا پر چلتے ہوئے عفت کو اپنائیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عفت کا کیا کہنا کہ آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لاتی تھیں پورے حجاب میں ہوتی تھیں، پورے پردے میں آپ ہوا کرتی تھیں، جبکہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا اور آپ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، مگر آپ جب بھی مسجد میں آتی تھی نماز کے لیے یا رسول اسلام کے کسی بھی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، تو آپ ہمیشہ پورے مقنے اسکاف اور پوری چادر کے ساتھ مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ یعنی کبھی ایسا نہ ہوا کہ میرا دروازہ تو مسجد میں کھلتا ہے تو مکمل حجاب نہ رہے یا پورے پردے میں آپ نہ آئیں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ پورے حجاب میں آپ تشریف لاتی تھیں، صرف اس لیے کہ سیدہ عالمیان کی زندگی میں جو عفت پائی جاتی تھی وہ عفت ہر بی بی کے چاہنے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، کہ نامحرم کی طرف دیکھنا لذت کی نگاہ سے، بری نگاہ سے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، البتہ عام تیر نہیں ہے بلکہ سہم مسموم، ایک زہر آلود تیر ہے یہ، یعنی زہر میں بجھا ہوا تیر ہے اور زہر سے آلود تیر ہے یہ، کہ اگر کوئی انسان کسی نامحرم کی طرف لذت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حرام نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر استعمال جو لفظ ہوئے ہیں وہ دو لفظ استعمال ہوئے اس حدیث کے اندر، ایک ہے تیر، اور ہر تیر نہیں بلکہ زہریلا تیر، زہر میں بجھا ہوا تیر۔ آپ دیکھیے اگر کسی انسان کو تیر مار دیا جائے تو وہ انسان ختم ہو سکتا ہے، اور اگر وہ انسان تیر سے ختم بھی نہیں ہوگا تو اس انسان کو بہت زیادہ زخم لگے گا اور وہ انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ سہم مسمون، یعنی زہریلا تیر، تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ڈھیر سارا زہر اور پوائزن کھائے گا تبھی اس کی موت ہوگی، بلکہ اگر وہ ایک چٹکی بھر زہر بھی کھا لیتا ہے تب بھی انسان مر جاتا ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ پوری زندگی انسان اگر کسی نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھے گا تبھی اس کی زندگی یا آخرت خراب ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک نگاہ بھی کسی نامحرم کی طرف ڈالتا ہے، بری نگاہ، لذت کی نگاہ، خراب نگاہ، تو ہو سکتا ہے وہ ایک نگاہ بھی انسان کی زندگی کو، انسان کی دنیا کو، انسان کی آخرت کو خراب کر دے۔ میں آپ کے سامنے تاریخ سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہمیشہ مسجد کے اندر اذان دیا کرتا ہے، مسجد کے مینارے پر کھڑا ہوتا ہے اور اذان دیتا ہے۔ اس کو زمانہ گزر گیا اذان دیتے دیتے۔ ایک مرتبہ جب یہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پر آتا ہے تو مینارے پر جیسے ہی اذان دیتے دیتے حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے حی علی الفلاح، تو اس کی نگاہ مسجد کے باہر جاتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑتی ہے۔ وہ لڑکی جوان ہوتی ہے اور تاریخ میں ہے وہ لڑکی عیسائی تھی، کرسچن تھی،
اس مؤذن نے، اس آزان دینے والے نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو آزان دینے کے بعد سیدھا اس لڑکی کے گھر پر پہنچا اور جا کر پرپوز کیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے اس مؤذن سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، وہ شرط تم کو قبول کرنا ہوگا، وہ شرط تم کو ماننا پڑے گا۔ اس لڑکی نے، اس مؤذن نے کہا وہ تمہاری شرط کیا ہے؟ لڑکی کہنے لگی کہ تم مسلمان ہو، آزان دیتے ہو، تم شریعت محمد کے پابند ہو، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو۔ اگر تم دین محمد کو چھوڑ دیتے ہو، شریعت اسلامی کو چھوڑ دیتے ہو، اسلام کو الوداع کر دیتے ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ہسٹری اور تاریخ اسلام کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیے اور ملاحظہ کیجیے اور غور کیجیے کہ انسان برسوں سے مسجد میں آزان دیا کرتا تھا، مگر اس نے ایک مرتبہ کسی نامحرم لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھا تو آج دین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں دین کو چھوڑ رہا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نیچے میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، تم میرے باپ سے جا کر میرا ہاتھ مانگ لو۔ ہسٹری کے اندر ہے کہ یہ انسان سیڑھیوں سے تیزی سے اتر رہا تھا کہ اس کا پیر سلیپ ہوا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اب آپ ملاحظہ کیجیے اور غور کیجیے کہ اس نے آزان دیتے ہوئے ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس نے نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھا، جب اس نے نامحرم کی طرف نگاہ ڈالی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب یہ لڑکی کو پرپوز کرنے کے لیے گیا تو اس نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا، اپنا اسلام بھی چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں جب یہ نیچے اتر رہا تھا تو اس کی موت واقع ہو گئی، یہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر کر کے مر گیا۔ آپ دیکھیے، نہ اس کو لڑکی ملی اور جب اس دنیا سے گیا تو اسلام بھی اس کے ساتھ نہیں تھا اور بے دین ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یعنی ایک بری نگاہ نے اس کی دنیا کو بھی خراب کر دیا، اس کی آخرت کو بھی خراب کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑا، آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑا۔